اور کچھ عرصے سے تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر اس بات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آزادی رائے کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں، کسی چیز کے آپ پابند نہ رہیں، مرضی کریں، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے اوقات کو گزاریں۔ یاد رکھیں کہ اسلام عین انسان کی فطرت کے مطابق اسے ساری باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تم یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تم نے کہیں جانا ہے۔ اگر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے نا، کہ مظلوم کو قیامت میں انصاف نہ ملے، ظالم کو سزا نہ ملے، تو پھر اس دنیا میں لوگ شترے بے مہار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھائیں گے۔ پھر تو یہاں کوئی آدمی کسی بھی جگہ قرار نہ پا سکے گا، اس کو پتہ ہے کہ جو ہے یہیں پہ ہے، ظالم ظالم ہی رہ جائے گا اور مظلوم مظلوم۔ اسلام نے ایک تصور دیا ہے، وہ تصور ہے آخرت کا تصور، اور یہ وہ تصور ہے کہ جس پر اسلامی عقیدے کی بنیاد کھڑی ہے کہ تم نے مرنا ہے، پھر تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر تمہارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آدمی جب اپنے ڈرائنگ روم کے اندر تھا تو اس کے پاس بڑی آسانیاں تھیں، جب وہ اپنے کمرے میں تھا تو اس کے پاس بڑی سہولیات تھیں، بیڈ لگا ہوا تھا، گرمیوں میں اے سی تھا، سردیوں میں ہیٹر تھا۔ اب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ اور نفسیاتی دباؤ دیا جاتا ہے اس بات پر کہ بڑی تنگ ہے قبر، بڑی مشکل ہے قبر۔ ہے صحیح مشکل، بڑی تنگ ہے، پر اس کے لیے جس نے تیاری کوئی نہیں کی، اس شخص کے لیے جو یہ ذہن بنا لے گا کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، لیکن جو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سپیڈ بریکروں کا صرف اس لیے خیال رکھے کہ اگر میں یہاں رکوں گا نہیں تو میری آخرت خراب ہوگی، اور زندگی میں بہت سارے کھیتوں میں منہ اس لیے نہ مارے کہ یہ میرے نہیں ورنہ قیامت میں مجھے حساب دینا پڑے گا، تو پھر اس کی باغ کھڈا نہیں ہوتی قبر، اس کی قبر گڑھا نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب جو بڑے بڑے نواب ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جاگیردار، ان کے بھی کھیت ہوتے ہیں پر باغ نہیں ہوتے، باغ تو کسی کسی کا ہوتا ہے، لیکن فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ مومن کی قبر کو کھڈا نہ سمجھو، گڑھا نہ سمجھو، بلکہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے نا، وہ بڑی شاندار زندگی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ دنیا میں جو بندہ آپ کو بڑا سکھی لگتا ہے نا، وہ کچھ سکھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا آخرت تمہارے لیے بڑی ہی بہتر، بڑی بہتر۔ 15 سال مسلسل پردیس میں رہ کے آدمی واپس اپنے گھر آئے تو اس کی ماں حیات ہو، زندہ ہو، تو بڑا استقبال کراتی ہے، اس کا دل کرتا ہے مکان ہی آج نیا بنا دوں، میرا بیٹا 15 سالوں کے بعد آ رہا ہے، بڑا بندوبست کرتی ہے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس سے بڑھ کر کہیں اس کا استقبال کرتی ہیں، اس کو نوازا جاتا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور مومن کو قیامت کے دن جنت ملے گی، جنت۔ تو بڑے ڈرے ہوئے، وہ کہتے ہیں موج تو دنیا میں تھی، مر جائیں گے تو قبر بڑی خوفناک ہے، تو منظر بھئی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں تو پھر تو قبر میں آپ کا استقبال ہوگا۔ اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا، یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا۔
اور حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلاٹ مل جائے نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی. درہ دیکھا نا آپ نے کوڑا, جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گی نا, صرف اتنی. تو حضور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لیے اتنی جگہ ہی بہتر ہے. توجہ دلائی ہماری شوق. اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے ہیں. تو کبھی بھی کسی بندے نے کرائے کے مکان پہ پیسے نہیں خرچ کیے. وہ کہتے مجھے کیا مصیبت بنی ہے کرائے کے مکان پہ لگاؤں, میں اپنے مکان پہ لگاؤں گا, اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا. پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں 30 سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے. وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو نہیں نا, میرا گھر تو پاکستان میں. حالانکہ یہاں آ کے وہ 10 دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں, لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے. اصل گھر سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے, میرا اور آپ کا اصل گھر رب کریم نے جنت میں بنایا ہے. آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو, سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آدمی تھے, جلالی تھے, اصول پسند تھے. لیکن کہتے ہیں ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے, تو کمر مبارک پر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے, موٹے بان کی چارپائی. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوص کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں اور وہ اتنی موج کرتے, مخملوں پہ سوتے, آرام دہ جگہ پہ, اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے. کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا, توجہ ہے نا میری بات پر, وہ پہلے ہی بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالی سے ہوتے, تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی, یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری محبت قبول کرے, یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے, بلکہ نبی کریم نے آپ میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا. یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں, یہ بھی نہیں فرمایا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں, تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں ذلیل ہو جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے. فرمایا تم جو پسند کر رہے ہو اسے پسند نہ کرو بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کرو. یہ باقاعدہ تربیت دی, یہ باقاعدہ شوق دیا, یہ باقاعدہ تیاری کی. ہمارے ہاں نا اطمینان قلبی نہیں, آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائیداد ہے, دریا کے اس پار, تو جتنی مرضی مشقت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے. میری اپنی جائیداد ہے, میرا گھر ہے, میرا بینک بیلنس ہے, میں نے جانا ہی جانا ہے. جدوجہد کرتے ہیں لوگ, لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لیے باغ تیار کیا ہوا ہے, میرے لیے بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی. مزاج نہیں, ہم کہتے ہیں اوہ مر گئے تو سلسلہ ختم, کیونکہ ہم نے ساری سیاست ہی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے, ہم نے سارا منصوبہ ہی دنیا کے لیے, ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے جس ماحول کے لیے جمع کیا, جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا. اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے, تیاری کر کے رکھتے تھے, تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے, ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئی, انہیں مرگی کا مرض تھا. مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے. نیورو سرجن بنیادی طور پہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے, لیکن چونکہ اعصاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں, تو پھر وہ اعصابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے, اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. تو اعصابی مرض ہے, جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے,
اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو. تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرمایا میرے لیے دعا کر دیں. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے بی بی ہے اور خواتین میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ خاتون تھی، بیمار تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں ہوں، مرگی کا مرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے ابھی شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینی جے کہ جنت، اسی کہنے حضور لاجپال ہو تسی شفا دیو نا جنت بھی ویکھی جائے گی. آپ دعا کرائیں نا کوئی گل نہیں، خیر صلی ہے، ابھی بڑی تکلیف ہے، گوڑے نو بڑی درد ہے، تسی یہ کچھ کرو نا. بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا، تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے، ذرا اس بات کو آپ سمجھیں، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا. کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا، 1-1.5 منٹ میں بولی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. انشراح صدر ہے، ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی، لہذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارا کر لوں. حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا، نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے، نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ تڑپتا ہے. لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا. تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو حضور مجھے شرم آتی ہے، تو اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے. حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی، تیرا پردہ نہیں ہٹے گا. صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتی دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اپنی زندگی میں نا کچھ کام فقط جنت کے لیے کریں. اور جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول کا قرب بھی وہی نصیب ہوگا. میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی، وہ ہم کو لاوارث لوگ ہیں کہ مر گئے تو مٹی میں مل گئے، ہم کو ایسے لوگ ہیں کہ مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی، ہمیشہ. نا پاکستان میں کتنے وزیر ہیں مجھے نہیں سب کا پتہ، حالانکہ میں دلچسپی لیتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں کتنے وزیر ہیں، ان کا کون کون سا محکمہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ملک تو ہمارا ہے. ان بیچاروں نے تو اتنی دیر ہے نا جتنی دیر یہ وزیر ہے، جس دن ختم ہے اس دن انہوں نے چلے جانا ہے. ملک تو ہمارا ہے. تو مجھے نہیں پتا، آپ میں سے بھی شاید کوئی بندہ ہو جو سارے وزیروں کو جانتا ہو کہ ہے کوئی، میرا خیال ہے کہ ایسا ٹھیک کہہ رہا ہوں جی. پر وزیر تو بڑا راضی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں نا 15 گڈیاں آگے نے 15 پیچھے نے تو بندوقاں نے، وہ تو کہتے ہیں نا میں نے ساری دنیا فتح کی ہوئی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے کدھر سے آیا ہے، پر وہ تو راضی. اسی طرح ہم سارے راضی ہیں اپنی دنیا. یہ بھی میں نے فتح کر لی، یہ بھی میرا کما کچھ بھی نہیں صاحب.
کچھ بھی نہیں، کوئی شے ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قبرستان گئے تو جا کے مردوں سے کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ بول کے قبر سے کہنے لگا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کفن پھٹ گیا، مال پیچھے دے آئے تھے، حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ علی یہ بتاؤ ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے؟ تو مولا علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہاری اولادوں نے مال تقسیم کر لیا، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، پہلے تو تمہارا نام کبھی کبھی لیا جاتا تھا، اب تو زمانہ بیت گیا، تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب تو کوئی او پہ دس دیے قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے، کوئی بندہ نہیں جس نے کبھی یاد کیا۔ ختم ہو گیا مسئلہ، پڑا ختم ہو۔ میرے عزیز چونکہ دنیا داری بڑی جمع کر لیتے ہیں، مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں، صبح سے شام تک ساری مشقت ہی دنیا داری کے لیے، ساری مشقت۔ میں نے سویرے ولیمے میں جانا ہے، دوپہر تعزیت کرنی ہے، شام کو فلانا کام کرے، ساری دنیا داری ہے۔ ہاں اگر رضا الہی کے لیے ہو تو دین ہے، لیکن ہماری ہر بندے کی ایک مختصر سی سیاست ہوتی ہے اپنے دائرہ کار میں، وہ جس شعبہ ہے زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو وہ چونکہ ساری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے، پر اس کا مرنے کو دل